دوستوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ تازہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو ایک اہم اسلامی واقعہ کے متعلق ہے جو آپ کو ضرور پسند آئے گی، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عرب سالار قتیبہ مسلم نے اسلامی لشکر کشی کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ وہ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے، اور یہ بے اصولی ہوئی بھی تو ایسے دور میں جب زمانہ بھی عمر عبدالعزیز کا چل رہا تھا۔ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کی اس غاصبانہ فتح پر قتیبہ کے خلاف شکایت دمشق میں بیٹھے مسلمانوں کے حاکم کو ایک پیغامبر کے ذریعے خط لکھ کر بھجوائی۔ پیغامبر نے پہنچ کر ایک عالیشان عمارت دیکھی جس میں لوگ رکوع و سجود کر رہے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ حاکم شہر کی رہائش ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ تو مسجد ہے، تو نماز نہیں پڑھتا کیا؟ پیغامبر نے کہا، نہیں، میں سمرقند کے دین کا پیروکار ہوں۔ لوگوں نے اسے حاکم کے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ پیغامبر لوگوں کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتے حاکم کے گھر جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا ہے اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے۔ پیغامبر جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے حاکم کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلو کلحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم کا گھر ہے۔ پیغامبر نے بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ میں سمرقند کے پادری کی طرف سے بھیجا گیا۔ پیغامبر نے اپنا تعارف کرایا اور خط حاکم کو دے دیا۔ اس شخص نے خط پڑھ کر اسی خط کے پیچھے لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس پیغامبر کو دے دیا۔ پیغامبر وہاں سے چل تو دیا مگر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ سمرقند لوٹ کر پیغامبر نے خط پادری کو تھمایا، جسے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر ہوتی دکھائی دی۔ خط تو اسی کے نام لکھا ہوا تھا جس سے انہیں شکایت تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اس کا ایک ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً اس حاکم سمرقند کے پاس پہنچے جس کے دھوکے کا وہ پہلے ہی شکار ہو چکے تھے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فورا ایک قاضی جمی نام کا ایک شخص کو بنا دیا جو سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ ایک چوبدار نے قتیبہ کا نام پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو اور پادری کے ساتھ ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی نے سمرقندی سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ نے بغیر کسی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا۔ ایک تاریخی نکتہ نوٹ کر لیں کہ حضرت قتیبہ کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا۔ یہاں پر قتیبہ سے مراد ان کا نائب ہے۔ قاضی نے قتیبہ کے نائب کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم دعویٰ کے جواب میں؟ قتیبہ کے نائب نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے آس پاس کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز اور زوراور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کے نائب کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ کے نائب نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ قتیبہ، اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی بم اپنے بیوی بچوں کے، اپنی ہر قسم کی املاک، گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی اطلاع کے اور 3 دن کی مہلت دیے کر آئیں۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ایک مذاق اور تمثیل نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کی یہ عدالت، نہ کوئی گواہ اور نہ ہی ثبوتوں کی ضرورت۔ عورتوں اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے قتیبہ کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا، اور چند گھنٹوں کے بعد ہی سمرقندیوں نے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو ویران کر کے جا رہے تھے۔
लोग हैरत से एक दूसरे से सबब पूछ रहे थे और जानने वाले बता रहे थे कि काजी के फैसले की तामील हो रही थी। और उस दिन जब सूरज गरूब हुआ तो समरकंद की वीरान और खाली गलियों में सिर्फ आवारा कुत्ते घूम रहे थे और समरकंदियों के घरों से रोने धोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उनको ऐसे लोग छोड़कर जा रहे थे जिनके अखलाक, मुआशरत, बर्ताव और मामलात ने उनको और उनके रहन सहन को मुहज़्ज़ब बना दिया था। तारीख गवाह है कि समरकंदी ये फ़राक चंद घंटे भी बर्दाश्त न कर पाए, अपने पादरी की क़यादत में मुसलमानों के लश्कर के पीछे रवाना हो गए और उनको वापस ले आए। और ये सब क्यों न होता, कहीं भी तो ऐसा नहीं हुआ था कि फातेह लश्कर अपने ही काजी की कही दो बातों पर अमल करे और शहर को खाली कर दे। इस्लाम ने वहाँ ऐसे नक्विश छोड़े कि समरकंद एक अरसा तक मुसलमानों का दार हुकूमत बना रहा। जी हाँ, ऐसे हुआ करते थे मुसलमान हुक्मरान, और ऐसा हुआ करता था सैयदना उमर फारूक के नवासों में से एक नवासा यानी उमर अब्दुल अजीज का, जिसके इंसाफ से मशरिक़ व मग़रिब के ममालिक दीन इस्लाम में शामिल